نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے، اللہ بڑی وسعت والا اور علم والا ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کی ہر نیکی کا اجر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھتا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین، درس قرآن کا موضوع انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ اس نشست میں انشاءاللہ آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے جو فضائل ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں مال خرچ کرنے کی جو ترغیب دی گئی ہے اس کا ذکر ہوگا، اور مال کو روک کر رکھنا، اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا، اس کا کیا وبال اور گناہ ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کا کس قدر نقصان ہے، انشاءاللہ اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اس کی چند مثالیں بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی۔ سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب 1 سے لے کر 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے، اور حدیث مبارکہ سے مزید اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کے عمل کو اس قدر بڑھاتے ہیں کہ وہ ایک کے بدلے میں 10 نیکیاں، اور پھر 10 سے لے کر 700 گنا تک، جس قدر انسان اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کو مطلوب و مقصود بنا کر وہ عمل کرے گا، اسی قدر اس عمل کی زیادہ سے زیادہ جزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ عام نیکیوں کا اجر و ثواب تو 10 گنا ملتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب 700 گنا تک ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اور سنت رسول میں سب سے زیادہ جس فریضے کی تاکید کی گئی ہے، ظاہر ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ہے، لیکن نماز کے بعد سب سے زیادہ جس چیز کی تاکید کی گئی ہے وہ اللہ کی راہ میں مال کا خرچ کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات ہیں۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کا جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے وہ انفاق فی سبیل اللہ کا عمل ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو خود اپنے ہی ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر تم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرو گے تو گویا کہ تم اپنی ہلاکت کا سامان خود کر رہے ہو، اور اس سے خود بخود یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ مال خرچ نہ کرنے والے کا مال ہلاک اور برباد ہوگا،
اور اس کے مقابلے میں مال خرچ کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یربی الصدقات، اللہ صدقوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے مال پاک بھی ہوتا ہے اور اس مال کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ صبح ہوتی ہے تو 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ یا اللہ، جو لوگ تیری راہ میں مال خرچ کرتے ہیں ان کو اس کا نعم البدل عطا فرما، اور جو لوگ مال کو روک کر رکھتے ہیں اور تیرے راستے میں خرچ نہیں کرتے، یا اللہ ان کے مال کو ہلاک اور برباد کر دے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اے ایمان والوں کو مخاطب کر کے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے جس دن نہ تو کوئی خرید فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی اور تعلق کام آئے گا، اور نہ ہی شفاعت اور سفارش کام آئے گی۔ یعنی اس دنیا میں انسان کچھ کام تو دوستی اور تعلق سے نکال لیتا ہے اور کچھ سفارش کے ذریعے سے نکال لیتا ہے، اور جہاں سفارش اور دوستی اور تعلق کام نہ آئے وہاں مال لگا کے اپنا مطلب نکال لیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آخرت میں یہ تینوں راستے جو ہے وہ بند ہو جائیں گے، اور اس لیے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کا دفتر بند ہو جاتا ہے، الا من ثلاث، سوائے 3 چیزوں کے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جاریہ جس میں وہ اپنی زندگی میں مال لگا کر گیا، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کوئی کنواں، کوئی راستہ، کوئی ایسا خیر کا کام کر گیا کہ اس کے بعد اللہ کی مخلوق اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے یا اللہ کے دین کو فائدہ پہنچ رہا ہے، تو وہ اس کا صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر و ثواب جب تک وہ چیز باقی ہے اس وقت تک اس کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ دراصل اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی۔ اور دوسری چیز ارشاد فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ نیک اولاد اس کی تعلیم و تربیت کے نتیجے میں جب نیکی کے راستے پہ چلے گی تو ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملتا رہے گا۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمایا کہ وہ علم نافع جو اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ اگر کسی نے قرآن و سنت کا علم پھیلایا، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، اپنے پیچھے شاگرد چھوڑے، اور صدقہ جاریہ کے طور پر یہ سارا کام جو ہے وہ پیچھے باقی ہے، تو اس کا اجر و ثواب اسے ملتا رہے گا، ورنہ اس کے اعمال کا سلسلہ اور دفتر جو ہے وہ بند ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ وہ گھڑی آنے سے پہلے کہ ہمارا عمل کا دفتر بند ہو جائے، اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے اپنی آخرت کو درست کر لیں، اللہ کی رضا کا راستہ ہموار کر لیں۔ سورہ فاطر میں ارشاد ربانی ہے ان الذین یتلون کتاب اللہ، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، اللہ کی راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں۔ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں کبھی خسارہ نہ ہوگا، یہ سراسر فائدے والا کام ہے۔ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا اور اس کتاب میں جو احکامات انفاق کے دیے ہیں ان کے مطابق اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پر بہترین اجر و ثواب جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بڑی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے مالوں کو اعلانیہ بھی اور چھپا کر بھی ہر 2 صورتوں میں خرچ کرتے ہیں۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ اعلانیہ خرچ کرنا خفیہ طور پر خرچ کرنے پر سبقت لے جاتا ہے۔ مثلا غزوہ تبوک کے موقع پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا اثاثہ لا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، تو یہ اعلانیہ صدقہ کرنا تھا،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا آدھا سامان پیش کر دیا تو یہ اعلانیہ اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو۔ تو ایسے موقع پر کہ جب دوسروں کو ترغیب دینا مقصود ہو، دکھلاوا اور ریاکاری اور شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو، تو وہاں اعلانیہ طور پر، ظاہری طور پر صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، انفاق کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس قدر خفیہ طریقے سے اللہ کی راہ میں دے دیا جائے تو اس کا اجر و ثواب جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال موقع کی مناسبت سے ہر دو صورتوں میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والوں کو بہت بڑی بشارت یہ دی گئی ہے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس بے حد و حساب اجر و ثواب ہے، اور سب سے اہم بات کہ وہ نہ غمزدہ ہوں گے اور نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا۔ یعنی قیامت کی گھڑی بڑی خوفناک گھڑی ہوگی، بڑی مصیبت ہوگی، لیکن اس مصیبت کی گھڑی میں وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں وہ اس مصیبت کی گھڑی میں اس پریشانی اور رنج اور غم سے بچ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس مشکل گھڑی میں آسانی اور سہولت دیں گے۔ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا جو لوگ اللہ کی راہ میں ہر دو صورتوں میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی، اور اپنے غیظ و غضب پر، غصے پر قابو رکھتے ہیں، لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں، اللہ ایسے محسنین کو پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان کو اللہ نے محسنین قرار دیا ہے، جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، خواہ ان کے پاس کشادگی ہو، خواہ ان کے ہاں تنگی ہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے اس بات کی بیعت لی کہ ہم خوشحال ہوں یا تنگ دست ہوں، ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے۔ سبحان اللہ، یعنی خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ 1 درہم 1,00,000 درہم کے اوپر سبقت لے جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ایسا کس طرح ہوتا ہے؟ تو آپ نے مثال کے ذریعے سے بات سمجھائی کہ ایک مالدار آدمی ہے، غنی انسان ہے، مثلا یوں سمجھ لیجیے کہ کروڑ پتی آدمی ہے، اس نے اپنے مال میں سے 1,00,000 اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور ایک دوسرا شخص ہے کہ جس کے پاس صرف 2 درہم ہیں، ایک غریب آدمی ہے اور وہ مشکل اپنی گزر اوقات جو ہے وہ کرتا ہے، اس نے اللہ کی راہ میں 2 میں سے 1 درہم خرچ کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جس نے اپنی کل جمع پونجی کا آدھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اگرچہ وہ 1 درہم ہے، یہ اس 1,00,000 درہم کے اوپر سبقت لے جائے گا۔ اس لیے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی اس بات پہ کہ وہ ہر حال میں خرچ کریں گے۔ تو جب وہ صدقہ انسان کرتا ہے جس میں اس کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے، اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اور خود وہ خیرات اور صدقہ کرنے کے بعد اسے مطلب یہ ہے کہ مختلف تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے اور مشکل سے اپنی گزر اوقات جو وہ کرنی پڑتی ہے، تو ایسا صدقہ یقیناً اس صدقے کے مقابلے میں اللہ کے ہاں زیادہ قبولیت کا درجہ رکھتا ہے، جس صدقے میں آدمی کو کوئی تکلیف اور مشقت نہ کرنی پڑے کہ کروڑ پتی آدمی اگر لاکھ خرچ کرے تو ظاہر ہے اس کی صحت پہ کیا اثر پڑے گا۔ اس لیے اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مال کی کمیت نہیں دیکھی جائے گی، اس کی مقدار نہیں دیکھی جائے گی، بلکہ وہ کیفیت دیکھی جائے گی جس کی بنیاد پہ آدمی انفاق کرتا ہے، کہ اس نے اللہ کی راہ میں کس جذبے سے مال دیا ہے۔ مسند احمد اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ صدقہ جو تم اللہ کی راہ میں دو اس رشتہ دار کو کہ جو رشتہ دار تم سے دشمنی رکھتا ہو، عداوت رکھتا ہو، یعنی اس کے دل میں تمہارے لیے پیار اور محبت نہ ہو بلکہ دشمنی ہو، اس رشتہ دار کے اوپر خرچ کرو۔ اب بعض لوگ رشتہ داروں کو محروم رکھ کر باہر صدقے خیرات کرتے رہتے ہیں، اور رشتہ داروں کے ہاں خرچ کرنے کے لیے اگر ان کو توجہ دلائی جائے تو ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی یہ فلاں تو ایسا اور ویسا ہے، اس نے تو میرے ساتھ اس طرح کیا تھا اور اس طرح کیا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صدقے کو افضل قرار دیتے ہیں جو اپنے اس رشتہ دار پہ خرچ کیا جائے
جس رشتہ دار کے دل میں ہمارے لیے دشمنی اور عداوت ہو۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتہ داروں میں سے اس کے ساتھ تم جو احسان کرتے ہو، جو تمہارے ساتھ احسان کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ دوستی رکھتا ہے، تو یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہے۔ اگرچہ یہ بھی اچھا عمل ہے، اس کو بھی پسند کیا گیا ہے، لیکن اس سے زیادہ اعلیٰ درجے کا عمل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، اور جو مجھے میرے حق سے محروم رکھے میں اس کا حق اس کو دوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کا قصور معاف کر دوں۔ سبحان اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس کا عملی نمونہ تھی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کو اگر وہ مستحق اور ضرورت مند ہیں تو ان کو اولیت دیں۔ وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، اللہ کا یہ حکم ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے انفاق کا آغاز کرو، اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے والدین، اور اس کے بعد قریب ترین رشتہ داروں میں جو مستحق ہو اس کے اوپر مال خرچ کرنا زیادہ اجر و ثواب ہے۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریبی رشتہ داروں کو دینا دوہرا اجر ہے، ایک انفاق فی سبیل اللہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا اجر و ثواب ہے۔ اور ایک دوسری روایت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے قریبی رشتہ دار مستحق اور ضرورت مند ہوں اور وہ ان کو محروم کر کے باہر صدقہ خیرات کرتا پھرے، اللہ اس شخص کے صدقے اور خیرات کو قبول نہیں فرماتے۔ اس لیے ہمیں اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے اوپر مال ضرور خرچ کرنا چاہیے جو ہمارے رشتہ داروں میں مستحق اور ضرورت مند ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفاق کے معاملے میں ہمیں بہت ساری مثالیں ملتی ہیں، لیکن ایک بڑی عجیب مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ دیکھیے، جو آدمی ہم سے دشمنی رکھے اس کے اوپر مال خرچ کرنا، لیکن ان لوگوں نے تو اللہ سے اپنی جان اور مال اور اپنے نفسوں کے سودے کر رکھے تھے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے نفسوں کو بیچ ڈالتے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھرانے کی کفالت کرتے تھے۔ واقعہ افق میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ پہ جو تہمت لگائی گئی، تو بدقسمتی سے حضرت مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مخلص صحابی تھے وہ بھی اس تہمت میں شریک ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے بشری تقاضا تھا، باپ ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اس کو شدید محسوس کیا اور انہوں نے مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت بند کرنے کی قسم کھا لی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے وحی نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا جو لوگ تم میں وسعت والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے فراخ روزی دی ہے اور فضل و کمال والے ہیں، وہ اہل قرابت کو، مساکین کو اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہ دینے کی قسم ہرگز نہ کھائیں، بلکہ انہیں چاہیے کہ عفو و درگزر سے کام لیں۔ کسی رشتہ دار نے، کسی مستحق اور ضرورت مند نے اگر تمہارے ساتھ زیادتی کر لی ہے تو اس کا قصور معاف کر دو۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرما دے، تمہارے قصوروں کو معاف کر دے؟ اور اللہ بہت زیادہ مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا نزول ہونا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ دیا اور اس کے بعد حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کی کفالت دوبارہ شروع کر دی اور مرتے دم تک اس گھرانے کی کفالت کرتے رہے۔ دیکھیے، جنہوں نے اللہ سے اپنی جان اور مال کا سودا کر لیا ہوتا ہے ان کی زندگی کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دوستی اور جس شخص کی دشمنی اور جس شخص کا دینا اور جس شخص کا روکنا اللہ کے لیے ہو، فقد استکمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ تو ہمیں بھی اپنے رویوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی ہماری محبتیں اور ہماری عداوتیں اور ہمارا دینا اور ہمارا روکنا اللہ کی رضا کے لیے ہے؟ اگر ایسا ہے تو الحمدللہ یہی انسانی اور اسلامی اور دینی رویہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم اپنے رویوں کی قرآن و سنت کی روشنی میں اصلاح کریں۔ ارشاد فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون حقا، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی حقیقی مومن ہیں، یہی سچے مومن ہیں۔ خرچ کرنے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی بھی ترغیب دیتا اور اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ کریں۔
یہ نہیں کہ وہ چیزیں جو ہماری ضرورت سے زائد ہوں یا ایکسپائر ہو کر پڑی ہوں یا ہمیں ان کی ضرورت نہ ہو یا ہم ان کو پسند نہ کرتے ہوں، انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کریں، تو پھر ہمیں آخرت میں وہی ناپسندیدہ مال واپس ملے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے حقیقی مرتبے کو نہیں پا سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال خرچ نہ کرو، یعنی جو چیز تمہیں پیاری ہے اور محبوب ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ میرے اونٹوں میں سے جو سب سے اچھا اونٹ ہو اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو۔ غلام گیا اور اس نے جا کر اونٹوں پہ نظر ڈالی تو جو اونٹ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کے لیے استعمال کرتے تھے اسے چھوڑ دیا اور باقی اونٹوں میں سے بہترین اونٹ اللہ کی راہ میں دے دیا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ اونٹ جو سب سے اچھا تھا وہ تو موجود ہے۔ تو غلام سے پوچھا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے اس لیے اسے چھوڑ دیا ہے کہ یہ تو آپ کے زیر استعمال ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، مجھے وہاں اس کی زیادہ ضرورت پڑے گی اس دنیا کے مقابلے میں، جاؤ اسے بھی اللہ کی راہ میں دے دو۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے پسندیدہ مال مانگتا ہے، میرا فلاں باغ جس کے اندر بیرحا وہ کنواں ہے میٹھے پانی کا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرمائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے چچا زاد وغیرہ مستحق تھے، تو فرمایا کہ اس باغ کو ان میں تقسیم کر دو۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا وہ پسندیدہ باغ جس میں میٹھے پانی کا کنواں بھی تھا اپنے چچا زاد بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ سبحان اللہ، یعنی اس طریقے سے وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں آگے لپکتے تھے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں کے حصول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ ایسی کئی مثالیں صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں ملتی ہیں، اور بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ تو اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو کھلاتے تھے۔ صحابہ کرام کے ہاں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں۔ ایک جنگ کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ زخمی پانی مانگ رہا ہے اور اس کا بھائی پانی کے لے کر قریب آتا ہے تو عالم نزا میں آگے والا کہتا ہے پیاسا ہوں پیاسا ہوں، تو یہ اشارہ کرتا ہے اپنے بھائی کو کہ اس دوسرے تک پانی پہنچاؤ۔ وہ اس تک پہنچتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے اعلیٰ حاضل کیاس۔ 5 یا 7 لوگ جو ہیں ایک دوسرے کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں اور عالم نظر، اور نتیجے کے طور پر جب وہ آخری آدمی کے پاس پہنچتے ہیں تو اللہ کی راہ میں جان دے چکا ہوتا ہے، واپس لوٹتے ہیں تو وہ سارے کے سارے شہید ہو چکے ہیں، ان کی روح پرواز کر چکی ہے، لیکن انہوں نے تاریخ اسلامی کا ایک انوکھا باب رقم کیا کہ عالم نظام میں بھی ایک مسلمان اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتا ہے۔ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ خود مستحق ہی کیوں نہ ہوں لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا سبق آموز واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مہمان آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سارے گھرانوں سے پتہ کیا تو کسی گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ اکبر، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی کئی دن تک چولہا نہیں جلتا تھا اور خشک چیزوں کے اوپر گزارا ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی مسکینوں کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی مجھے مساکین کے ساتھ اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو میں اپنے گھر لے جاتا ہوں۔ گھر گئے، اہلیہ سے دریافت کیا تو اہلیہ نے بتایا کہ اتنا کھانا ہے جو صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ کہا اچھا بچوں کو کچھ کھلونے وغیرہ دے کر بہلا کر سلا دو، اور جب کھانا سامنے رکھیں گے تو چراغ بجھا دینا کسی بہانے سے۔ معزز مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے گا اور وہ سمجھے گا کہ گھر والوں نے بھی کھانا کھا لیا۔ اس طریقے سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی خاطر مدارت کی، اسے کھانا کھلایا اور خود بھوکے رہے۔ اور دوسرے دن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تیرے اس عمل کے اوپر ہنسی آئی اور اللہ تعالیٰ نے تیرے اس عمل کو بہت ہی پسند کیا اور لوح محفوظ سے وہی نازل فرمائی یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنی ذات پر مستحق ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ میاں طفیل محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک واقعہ بیان کیا تھا۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری ماں نے مجھے یہ وصیت کی کہ بیٹا یاد رکھو جو لقمہ تم اپنے منہ میں ڈالتے ہو وہ فضلہ بن کر غلاظت کے ڈھیر میں چلا جاتا ہے، اور جو لقمہ تم کسی غریب مسکین فقیر محتاج بیوہ یتیم ضرورت مند کے منہ میں ڈالتے ہو وہ جنت کی سداوار نعمتوں میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کے بالا خانوں میں بے حد و حساب نعمتیں ملیں تو ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جنت کی نعمتوں کے خریدار بن سکتے ہیں۔ دیکھیے یہ فانی مال لگا کر دائمی اور ابدی اور ہمیشہ رہنے والے عیش و عشرت کو خریدا جا سکتا ہے، بشرطے کہ ہم خلوص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس خرچ کو اپنے ذمہ قرض قرار دیتے ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کیا تم میں سے کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ سبحان اللہ۔ اللہ کو قرض حسنا یعنی اللہ کی راہ میں تم مال خرچ کرو گے، اللہ اسے اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے، اور فرمایا کہ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ واپس کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ آیات نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام کا جذبہ انفاق دیدنی ہوتا تھا، اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر خرچ کرتے تھے، اور جب خرچ کرتے تھے تو انہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی کہ وہ فقیر ہو جائیں گے، وہ محتاج ہو گئے، ان کا مال ختم ہو جائے گا۔ بے دریغ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو تو شیطان تمہارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے۔ تم سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو گے، اس کے بعد خود بھوکے مرو گے، تمہاری اولاد بھوکے مرے گی، اور پھر تمہیں فحاشی عریانی اور بے حیائی کی ترغیب دیتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے نوازتا ہے، تم اس کی راہ میں خرچ کرو تو وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ اس مال کے اندر برکت دے گا اور تمہیں مزید اپنے فضل سے نوازے گا۔ تو جب ایسی آیات نازل ہوتی تھی من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے اور اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس لوٹائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کھجور بھی تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے اور پھر اس کو پروان چڑھاتا ہے، اور آخرت میں جب تمہیں واپس لوٹائے گا تو وہ صرف کھجور نہیں ہوگی بلکہ وہ ڈھیروں مال ہوگا جو اس کے بدلے میں جنت کی نعمتوں کی صورت میں تمہیں صلے کے طور پر ملے گا۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرت ابو دخدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ تعالیٰ ہم سے قرض مانگتا ہے؟ میں ہاں قرض مانگتا ہے اللہ تعالیٰ، اور جو اس کو دے گا وہ قرض حسنہ ہوگا اور کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ ارشاد فرمایا اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میرا وہ باغ جس کے اندر کھجور کے 600 درخت ہیں اور میرا گھر بھی ہے، اپنے اس گھر کے ساتھ میں نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا ہے۔ گھر پہنچے اور اپنی اہلیہ کو آواز دی ام دخدہ میں نے اللہ سے سودا کر لیا، یہ گھر اور یہ باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، اپنی بچی کو لے کر باہر آ جاؤ۔ دامن جھاڑ کر وہاں سے نکلتے ہیں اور اس گھر کو اور اس باغ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلم کی روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ایک اونٹنی لے کر آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ اونٹنی مور لگی ہوئی ہے اور اسے میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بشارت دی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت میں تمہیں مور لگی ہوئی 700 اونٹنیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ۔ وہ جو اللہ کا وعدہ ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک عمل 700 گنا تک بڑھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نقد بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کے بدلے میں 700 اونٹنیاں، اور وہ اونٹنیاں اس دنیا کی اونٹنی کی طرح تھوڑی ہوں گی، وہ تو جنت کی اونٹنیاں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں تو حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے، نہ کسی آنکھ نے ان کو دیکھا، نہ کسی کان نے ان کا تذکرہ سنا، نہ کسی دل نے ان کو محسوس تک کیا۔ یہ تو صرف ناموں کی مشابہت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کو یہ دنیا کے جو مال و اسباب ہیں یا دنیا کی جو چیزیں ہیں ان کو ان چیزوں سے تو کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔
اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے حوالے سے خیر القرون کے لوگوں کے واقعات تو ہمیں بہت سے ملتے ہیں، لیکن الحمدللہ آج کے دور میں بھی ایسے جذبات لوگوں کے موجود ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں اسی جذبے کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ ڈاکٹر نذیر شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ملتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے زیورات تیار کر کے رکھے تھے۔ کوئی عورت ان کے پاس سوالی آئی اور اس نے عرض کیا کہ ڈاکٹر صاحب انتہائی غریب عورت ہوں، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور اسے دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے وہ زیورات اٹھائے اور اس کے حوالے کر دیا۔ اللہ اکبر! اور یہی ڈاکٹر صاحب تھے جن کا اپنا کردار ماشاءاللہ یہ تھا کہ اپنا کلینک 15 دن کھولتے تھے اور 15 دنوں میں جو کمائی کرتے تھے پھر 15 دن اسے بند رکھ کر اللہ کی راہ میں دعوت کا کام کرتے تھے، اور جو کچھ جو ہے وہ جمع پونجی ہوتی تھی وہ خرچ ہو جاتا تھا، پھر آ کر 15 دن کے لیے کلینک کھول دیتے تھے۔ اللہ اکبر! بہت سے واقعات ایسے ملتے ہیں۔ مولانا خلیل حامدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ امریکہ میں مایا کنونشن میں پوری دنیا سے مندوبین کو دعوت دی گئی تھی، اور یہ دراصل طالبات کا ایک کنونشن تھا، تو اس میں بہت سے لوگ شریک ہوئے تھے پوری دنیا کے ممالک سے۔ خلیل حامدی صاحب نے بتایا کہ میں خود اس پروگرام میں شریک تھا۔ تو اس کنونشن کے جو صدر تھے نبیل سعدون، انہوں نے چندے کی اپیل کی، تو کسی طالبہ نے اپنے زیورات اتار کر اسٹیج پر بھیج دیے، چندے کے طور پر دے دیے۔ جذبات ہوتے ہیں انسان کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ نبیل سعدون نے ان کی نیلامی کا اعلان کیا، لیکن ان کو تو پیسے چاہیے تھے، تو وہ زیورات کوئی 2-3 ہزار ڈالر کے ہوں گے۔ انہوں نے جب اس کی نیلامی کا اعلان کیا تو کسی نے 2000، کسی نے 3000 اور کسی نے 5000 تک کی بولی لگائی۔ تو حامدی صاحب نے بتایا کہ ایک فلسطینی نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اعلان کیا کہ میں 10,000 ڈالر دے کر یہ زیورات لوں گا، حالانکہ ان کی مالیت جو ہے وہ 2-3 ہزار سے زیادہ نہیں تھی۔ 10,000 ڈالر کے عوض اس نے وہ زیورات خرید لیے، اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرا اعلان کر کے سب لوگوں کو حیران کر دیا۔ دوسرا اعلان اس نے یہ کیا کہ یہ زیورات میں اپنی اس بیٹی طالبہ کو جس نے یہ اللہ کی راہ میں دیے ہیں اسے واپس ہدیہ کرتا ہوں، میری طرف سے اس کو ہدیے کے طور پر دے دیے جائیں۔ اللہ اکبر! یعنی ہم کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالی اپنی راہ میں خرچ کرنے والوں کو بڑے اجر و ثواب سے نوازے گا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف آخرت میں ہی اجر نہیں دے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی کسی نہ کسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کے اندر برکت دے دیتا ہے۔ اس بچی نے وہاں بیٹھے ہوئے بڑے خلوص کے ساتھ زیورات اتار کر اللہ کی راہ میں دے دیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے زیورات اسی محفل میں اس کو واپس بھی لوٹا دیے، اور اس کی قیمت کئی گنا زیادہ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا۔ تو ہمارا اگر اس بات پہ ایمان اور یقین ہو کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بڑھتا ہے اور اس دنیا میں بھی کئی گنا زیادہ ملتا ہے، اور آخرت میں تو بے حد و حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ملے گا، تو پھر ہم دل کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں۔ رمضان المبارک کی آمد ہے، اور رمضان تو جیسا کہ آپ بار سنتے ہیں کہ رمضان تو غریبوں اور مسکینوں، محتاجوں اور فقیروں، بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ ہمدردی اور محبت اور ان کی دلجوئی کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام اللہ کی راہ میں عام دنوں سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتے تھے اور مال خرچ کرتے تھے، اس لیے کہ اس ماہ مبارک میں اللہ کی راہ میں عام نیکی کا اجر و ثواب عام دنوں کے فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ اس مہینے میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے۔ تو ہم اپنے زکوٰۃ اور اپنے صدقات اس ماہ مبارک میں خصوصیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں کہ معلوم نہیں شاید یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، اور آئندہ رمضان تک ہماری زندگی کا دفتر جو ہے، ہمارے عمل کا دفتر جو ہے وہ بند ہو چکا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں اور اپنی آخرت کا سامان کر لیں، کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آدمی آخرت میں میدان حشر میں اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ اللہ اکبر! اپنے لیے اس سائے کا انتظام کر لیجئے، اور اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ مال صدقہ کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال زیادہ سے زیادہ خرچ کر کے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صاحبان کا انتظام کر لیجئے۔ اس قدر فضائل ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے
لیکن اس کے مقابلے میں اگر ہم مال کو سینت سینت کر رکھیں اور اس کے اوپر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھے رہیں، اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، تو یہ اپنے لیے بڑا وبال اور عذاب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت اور وعید ہے۔ یوم یحمى علیہ فی نار جہنم، کہ اس روز ان کے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، بس اپنے جمع کی ہوئی خزانے کا مزہ چکھو۔ یعنی وہی خزانہ جس میں سے ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کریں۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں کنز اس مال کو کہا گیا ہے جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، تو بعض لوگ مال کی محبت کی وجہ سے اس میں سے زکوٰۃ بھی جو فرض عائد ہوتا ہے اور جو ایمان کا لازمی بنیادی جز اور ارکان اسلام میں سے تیسرا اہم ترین رکن ہے، اس فریضے کو بھی ادا نہیں کرتے، اور ان کا مال جو ہے وہ کنز کی صورت میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ قیامت کے دن یہی خزانہ جہنم کی آگ میں تپا کر اس کے ذریعے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ تباہ و برباد ہو گئے جو مالدار ہونے کے باوجود خرچ نہیں کرتے، کامیاب وہ ہیں جو اپنی دولت لٹاتے ہیں، سامنے والوں کو دیتے ہیں، پیچھے والوں کو دیتے ہیں، بائیں طرف والوں کو دیتے ہیں، یعنی ہر طرف سے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور فرمایا ایسے لوگ تو بہت ہی کم ہوتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اس مال میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اس مال کو ایک ناگ کی صورت میں، خوفناک زہریلے سانپ کی صورت میں اس کے گلے میں ڈالا جائے گا، اور یہ ناگ جو ہے اس کی باچھیں جو ہے وہ پکڑے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ اور معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو گھاس چرتے ہوئے دیکھا جو دنیا میں اپنے مالوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انفق یا ابن آدم انفق علیک، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارے اوپر خرچ کیا جائے گا، اللہ تمہارے اس مال کے اندر خیر و برکت دے گا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے باغ والے کا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ پانی برساؤ۔ ایک آدمی نے اس آواز کو سنا اور ان بادلوں کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ مسلم شریف کی یہ روایت ہے، آگے گیا تو ایک ٹیلے کے اوپر بارش ہو رہی تھی اور اس بارش کا پانی نیچے ڈھلوان کی طرف جا رہا تھا، اور نیچے جو ہے ایک آدمی اس پانی کو اپنے باغیچے کی طرف موڑ کر اس کو سینچ رہا تھا۔ اس شخص کے پاس پہنچ کر اس کا نام پوچھا تو وہی نام اس نے بتایا جو نام اس نے بادلوں سے سنا تھا۔ اس شخص سے پوچھا کہ تیرا کیا عمل ہے؟ اس نے کہا بھائی عمل کوئی خاص تو نہیں ہے، لیکن اس باغ کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ اس کی جو آمدنی مجھے ہوتی ہے اس کو میں 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ایک حصہ اپنی ذاتی ضرورتوں کے اوپر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ اسی باغ کی نشو و نما کے اوپر لگاتا ہوں، اس کی ضروریات پہ خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ اللہ کے ضرورت مند اور مستحق بندوں کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ بس یہی میرا عمل ہے۔ سبحان اللہ، اسی عمل کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس شخص کے باغ کو سینچو۔ اور اس کے مقابلے میں بخل اور کنجوسی کا واقعہ سورہ قلم کے اندر ملتا ہے کہ ایک نیک اور صالح انسان تھا، وہ اپنے باغ میں سے حاصل ہونے والی کمائی کو، پھل فروٹ کو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا تھا، خیرات کرتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کی کنجوس اور بخیل اولاد نے کہا کہ ہمارا باپ تو پاگل تھا، ہمارا اپنا باغ ہے، ہم محنت کرتے ہیں، کسی کو جو ہے وہ بالکل ایک دانہ بھی جو ہے وہ نہیں دیں گے۔ اور اس کے بعد وہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہم فقراء اور مساکین کے باغ میں پہنچنے سے پہلے پہنچ کر اپنی ساری فصل سمیٹ لیں گے۔ ادھر ان کی بدنیتی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آفت بھیجی اور اس آفت نے ان کے سارے باغ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا اور سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ بھائیو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال تنگ دلی کے ساتھ خرچ نہ کریں بلکہ فراخ دلی کے ساتھ خرچ کریں، اس لیے کہ یہ مال تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس کا مالک تو حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور یہ سب کچھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، انسان کا تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہی اس کا مالک ہے۔ پھر ہم اللہ ہی کی راہ میں خرچ کرنے سے کنجوسی اور بخل کریں، وہی اپنا دیا ہوا مال اس کی راہ میں اگر ہم خرچ کریں
تو اسی کا مال ہے اور اس کی وہ قدردانی کر کے وہ ہمیں اتنے بڑے اجر و ثواب سے نوازتا ہے، تو ہم اس کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کیوں کنجوسی کریں؟ دیکھیے جب ہم مال خرچ کرتے ہیں تو وہ مال کسی بیوہ، کسی یتیم اور کسی ضرورت مند اور مستحق کے حصے میں جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے تو ہمارے ملکوں میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے اڑوس پڑوس اور دوست احباب اور ہمارے جاننے والوں میں یتیموں اور بیواؤں کی کوئی کمی تو نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت جنت میں نصیب ہو، لیکن کس صورت میں نصیب ہوگی؟ کہ جب ہم اللہ کی راہ میں مال اس طرح خرچ کریں کہ کسی یتیم کی کفالت کریں، کسی بیوہ اور مستحق کی ضرورت پوری کریں، تو ہمیں جنت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ بخاری کی یہ روایت ہے۔ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا دل بڑا سخت ہے، تو میں کیا کروں؟ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے دل کے اندر نرمی پیدا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو اور مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ تیرے دل کو نرم کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ مومنین کی تو صفت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو، ضرورت مندوں اور مستحقین کو کھلاتے اور پلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے، اور اس کے باوجود کہ مال انہیں بڑا محبوب ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ تم ایسی حالت میں صدقہ کرو کہ جب تم تندرست ہو اور تمہارے اندر دولت کی خواہش اور اس کو اپنے پاس رکھنے کی حرص بھی موجود ہو، اور خرچ کرنے سے تمہیں فقر و فاقہ اور محتاجی کا اندیشہ بھی ہو، اور دولت مند بننے کی آرزو اور امید بھی دل کے اندر ہو۔ اس حالت میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو یہ مال اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اور پھر فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم صدقہ خیرات کرنے میں ٹال مٹول کرتے رہو، تو جب موت کا وقت آ جائے تو تم کہو کہ فلاں کا اتنا اور فلاں کا اتنا، تو سنو وہ تو اب فلاں اور فلاں کا ہو ہی گیا، اب وہ تیرا نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان لمحات کے آنے سے پہلے کہ جب موت کی ہچکی ہم سے سب کچھ چھین لے اور ہمارا مال ہمارا نہیں بلکہ ہمارے وارثوں کا مال بن جائے، اس سے پہلے ہم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں، تو اس کے ذریعے سے ہم جنت کے بالہانوں کے مستحق بن سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اپنی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔